کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ قطب و اولیاء کرام تو الگ رہے، فرمایا یوم یجمع اللہ سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، او میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟ او میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شانہ جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی یوں کہتے نہیں، نہیں سائیں، نہیں، نہیں جی، نہیں۔ لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں، قالوا کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، او معبود، او مالک، اے خالق، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں جو کچھ یہ کرتے رہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب داں ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے، یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں سکھائے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو، دونوں کو خدا الگ لائے گا۔ پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، مٹی مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں، قبر کا پتھر مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں، دونوں ماں بیٹوں کو خدا الگ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم، لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے۔ اَأَنْتَ کیا تم نے کہا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے و امی، میری اماں کو، الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا؟ کیوں میری بندی مریم، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے۔ یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دیکھا کرو۔ تم کیسے قرآن پڑھو؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا، عمر گزر گئی، آنکھیں خراب ہو گئی، نقش حرف نہیں دکھتے، وہ تو کہتے جی ہن نظر نہیں آندے۔ جڑا پڑھنا جان دے نے جوان نے، انہوں نے جاسوسی تے رسالہ تو فرصت نہیں۔
شان کبریائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، یہاں بھی یہ نہیں کہتے، نہیں یہ نہیں، فرمایا قال سبحانک. اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے، جواب دیکھو. سوال تو یہ تھا نا، کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا، الہ بنا لینا، خدا بنا لینا؟ کہتے ہیں قال سبحانک، فرمایا پاک ذات تیری. کیا مطلب؟ تو معبودوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے. ان قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا. کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا، کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی، تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، تجھے علم نہ ہوتا. اور پھر ما یکون لی، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں؟ میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں؟ میں بندہ، تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو بے نیاز، تو غیب دان، مجھے کیا پتا کسی نے کیا کیا. اے تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم پہ اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے، حکومت کی بات پر، ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، آپ کے فرمان پہ یقین کر، آپ کے اقوال پہ یقین کر، پیغمبر کے اشاروں پہ قربان ہو جا. خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں. مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی. بچہ کہتا ہے ابھی تو تین مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے پر کبھی جا کے موت آئے گی. اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. نوجوانوں، بچوں، خیال کرو، آئی موت، آیا بلاوا آیا. اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. یہ تیرے رشتہ دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید دھڑا دھڑ کر تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. جن سے آج پیار ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ سا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا وہی خامنگ ہے، بیوی کے اوپر لاکھوں مل مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے.
تو وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں، دو چار کے لیے مخصوص نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری ایک کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اس پر درود شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے، فضائل درود شریف بھی ایک کیسٹ ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں، اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات پہ راضی ہو جائے۔ بات تو ساری یہ ہے، ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں، کمرے نہیں ہیں، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کملے کہو، بے وقوف کہو، ٹکریل کہو، مسیتڑ کہو، کچھ بھی کہو، ہم اس پر راضی ہیں کہ خداوند کریم ممکن ہے یہ فرما دیں۔ اس کو کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چاہنے والا ہے؟ پھر پتہ چلے گا، اور پھر لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں۔ کمانے کی زندگی یہ ہے، پیدا اکٹھی کرنے کا وقت اب ہے، یہ راتیں ہیں، یہ دن ہیں، یہ گزر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے۔ میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا، قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی۔ آسان نسخہ، بالکل آسان نسخہ، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میری عائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، ایک حج کر کے سویا کر، ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر۔ تین چیزیں فرما دی حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، حج کر کے سویا کر، ساری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کالی کملی والے کیسے قرآن ختم کروں، سارا قرآن کیسے ختم کروں؟ فرمایا 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کر، ایک قرآن ختم کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا 3 مرتبہ سوتے وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ہر روز ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ امت کو کیسے گواہ بناؤں؟ فرمایا سوتے وقت ساری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر، قیامت میں ساری امت تیری گواہ بن جائے گی۔ 2 منٹ کا کام نہیں، مگر کرو گے نہیں، اس لیے کہ مفت کے تو سونے کی بھی قیمت کسی کے یہاں نہیں ہوتی۔ اب جمعہ پڑھ کے نکلو گے نا، اگر ڈلی پڑی ہو سڑک پہ سونے کی، سونا کوئی پھینکتا ہی ہو، مٹی ہوگی، کون اٹھاوے؟ تو یاد رکھو یہ بات، جن حضرات نے ان چیزوں پہ یقین کیا وہ دنیا میں بھی بن گئے اور آخرت میں بھی بن گئے۔ صحابہ کرام نے بڑی کمائی کی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تینوں چیزوں پہ آخری دم تک عمل فرمایا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آہی ستم کش گر آہی برآرد زدل
ستم کشگر آہی بر آرگ زدل زند سوز او شعلہ در آب و گل. فرمایا اس کے دل کے دھوئیں کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی. اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو. تم چوکڑی مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئیں نے تیرے لیے جہنم تیار کر دی ہے. یوں تو نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے، دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ قطبوں کو جگہ ملے گی، ابدالوں کو اور اس کے چھاؤں میں جگہ ملے گی. فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ. جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی. سلطان ہمایوں بادشاہ رحمہ اللہ دلی کے تخت شہنشاہی پہ حکومت کرتا تھا. پورے ہندوستان کیا ایشیا کا مالک تھا. ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان شروع کی، بس کان میں آواز آئی اللہ اکبر، روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے. بادشاہ بادشاہ آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی ذلت، خسرت دنیا والآخرہ. یہاں بھی سارا دن سر پہ وزن اٹھائے پھرتے ہو اور قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے. یہ بادشاہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے جو لقمہ منہ میں تھا اسے بھی باہر پھینک دیا. دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے، یکدم جو نیچے اترنے لگے، پیڑی ذرا لمبی تھی، زینہ بہت دور کا تھا، جلدی میں اترنے لگے. جماعت کے لیے عشاء کا وقت تھا، درمیان کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. دیکھو اس کی بے نیازی. ایک تو سلطان ہمایوں بادشاہ کی موت آئی ہے جو جماعت کے لیے دوڑا ہے، جو نماز کے لیے دوڑ رہا ہے، جس نے منہ کا لقمہ بھی پھینک دیا ہے میری تکبیر اولا نہ چلی جائے، میری رکعت نہ چلی جائے. اور ایک اور دوڑا ہے اور ایک اور پھسلا ہے. اس کی بے نیازی تو دیکھ. مؤذن ہے، ہاں ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ نیکی کر کے گھمنڈ نہ کیا کرو، اس کا احسان عظیم سمجھو اور دعا کیا کرو اللہ میاں اس پر خاتمہ کر دے. دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن ہے، ایک دو دن کا مؤذن نہیں، 40 سال اذان دی، 40 سال تک مسجد میں جھاڑو لگائی، خدمت گزاری کی مسجد کی. دمشق کی جامع مسجد ہے. ایک دن عصر کی اذان دینے کے لیے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا. برابر میں ایک عیسائی کا مکان ہے، یوں نظر پڑ گئی عیسائی کی ایک لڑکی پہ، بس دماغ خراب ہو گیا. وہاں سے اترا، فوراً پہنچا، لڑکی میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پروانہ ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے شادی کر لے، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. وہ کہنے لگی میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میرا تیرا کیسے میل ہوگا، تو عیسائی بن جا. وہ کہنے لگا تجھے نہیں چھوڑ سکتا، چلو میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں عیسائی بن گیا. میں اپنا سامان اٹھا لاؤں. حجرہ اوپر تھا، خوشی خوشی دوڑا ہے، کام بن گیا ہے. مر جاتا اگر یہ انکار کر دیتی. اب میں کہاں جاؤں گا، اسی کے ساتھ مروں گا. مجھے مل گئی، میرا دامن بھر گیا، میری آرزو پوری ہو گئی، میری حسرت مجھے مل گئی. آنکھوں نے جسے دیکھا تھا اسے پا لیا، دل نے جسے چاہا تھا وہ میری دامن میں آ گیا. ابھی جاؤں گا، رات کو اسی کے پاس رہوں گا. اوپر کے حجرے سے سامان اٹھایا اور خوشی میں جلدی سے نیچے اترنے لگا. اوپر کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. ایک سلطان ہمایوں کو پیر پھسلا ہے،
ایک اس مؤذن کا پاؤں پھسلا ہے، یہ دیکھ لو کہ ان کے پیغام اور ان کے نیام اور ان کی حسرتیں اور ان کی آرزویں اور ان کے تمام پر یہ الگ الگ ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ایک کس لیے دوڑا ہے اور ایک کس لیے دوڑا ہے؟ پیری پہ زینے پہ دونوں کی موت آئی ہے، نیچے آنے سے پہلے مر گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ عادل بادشاہ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا پر فضل فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ عبد الرحمان کی والدہ کو بھی کہتا ہے بخار ہے، اس کو خود کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ حاجی رشید صاحب بلاس فیکٹری والے پرانے دوستوں میں سے بیچارے جنہیں نبی اللہ تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو تندرستی اور صحت عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ یہ عبید اللہ ہے اور بھی کئی ساتھی، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، دین اور دنیا کی سعادت عطا فرما۔ جتنے لوگ یہاں چل کر آتے ہیں عورتوں کا بھلا فرما، مردوں کا بھلا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یہ سلیمان کا پوتا بتاتا تھا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ بستی میں کئی موت ہو گئی ہے قرب جوار میں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نیک اور اخلاق والا اور نمازی سچا مسلمان پکا دیندار بنائے۔ پہلے الہ العالمین تمام بیماروں، حاجی رشید صاحب بیچارے ہمارے کافی دنوں سے تکلیف میں ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت و تندرستی عطا فرما، اور اولاد کو میری بھی ان کی بھی سب کو نیک اور سعادت مند بنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پڑھتے رہو نماز تو